آپ اسٹیبلٹی لاتے, آپ فریش الیکشن نہ کرتے. ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب عمران خان صاحب نے حکومت چھوڑ دی ہے, ان کی حکومت کو دوبارہ بحال کر کے دوبارہ عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت ختم کر دی. چلے اگر یہ بھی ہم مان لیتے ہیں, یہ بھی آپ نے کر لیا, مگر اس میں آپ کی کیلکولیشن تھوڑی سی مس کیلکولیشن میں کہوں گا, یا جو بھی حالات ہیں کہ اس وقت اگر آپ یہ جو چور ڈاکو ہیں جن کی ابھی حکومت بنی ہے, تو یہ ان کو بجائے ان کو لانے کے جن کی ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو 20 سے 25 ٹاپ لیڈرشپ ان کے اوپر کرپشن کیسز ہے, بجائے ان کو لانے کے آپ اگر اس وقت یہ فیصلہ کرتے کہ آپ ایک قومی حکومت بناتے ٹیکنوکریٹس کی, جس میں ریٹائرڈ جنرل, جس میں ججز, جس میں ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ لاتے, آپ اسٹیبلٹی لاتے, اس کے بعد آپ جنرل الیکشنز کی طرف جاتے. جنرل صاحب سوری کرنل صاحب, آپ سے ایک لاسٹ کویشچن ہے, بڑا معصوم بھی ہے اور آپ اس پہ پروفیشن کے ہمارے ہیرو بھی رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, ہم نے سوویت یونین کو ٹھوکا, ہم نے امریکہ کو افغانستان میں ٹھوکا, ہمارے خلاف جو بیرونی سازشیں گرد و نواح میں جتنی تھی وہ ہم نے ان کی سازشیں ناکام کر کے چاچو جو بائیڈن کا بستر بند کر کے یہاں سے ٹھوک کے بھگایا, یہاں سے رات کے اندھیرے میں ہم ان کو بھگایا. کیا وہ اتنے طاقتوروں کو ہم نے بھگایا, اور یہاں اندرونی سازشی لوگ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ سارے سسٹم کو جیم کر کے بیٹھ گئے ہیں. کیا ہمارے یہ سیکورٹی ادارے یہاں تک ہیں؟ دیکھیے بھائی, میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا. جو آپ نے بات ہی کی ہے نا کہ وہ جو بائیڈن کو رات کے اندھیرے میں یہاں سے بھگایا, دیکھیں امریکہ کا افغانستان میں آنے کا ایک مقصد تھا, رشیا کا افغانستان میں آنے کا ایک مقصد تھا. دیکھیں فوج جب بھی سوچتی ہے وہ ہمیشہ پاکستان کا سوچتی ہے. اس وقت کے حالات کچھ اور تھے. امریکہ افغانستان میں ان کی 40 کولیشن. آپ نہیں مانتے کہ اگر افغانستان میں دو سپر طاقتوں کو شکست ہوئی ہے, شکست پاکستان نے ہی دی ہے, یہ آپ اس کو ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے بات سنیں, ان دونوں جو سپر پاور تھی وہ کس لیے آئی تھی افغانستان کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے. جب ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ مجھے تباہ کرنے آ رہا ہے تو آپ اپنا ڈیفینس نہیں کریں گے نا آپ. میں وہی بات کر رہا ہوں, ہم نے طاقتوں کو ہرایا لیکن انٹرنل انٹرفیرنس کیوں نہیں کنٹرول ہو سکی؟ اسی طرف میں آ رہا ہوں نا, میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب ایک بندہ آپ کو تباہ کرنے آیا, وہی بندہ اپنے, ٹھیک ہے ہمارے بھی 80,000 ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, پاکستان کو نقصان ہوا, بٹ اگر آپ دیکھیں پاکستان کی بہتری کے لیے یہ چیزیں ساری ہوئی ہیں. امریکہ کو ہم نے کتنا ڈیمیج کیا, طالبان نے کتنا ڈیمیج کیا ہے. اس کے بعد جو بندہ پاکستان کو ڈسٹرائی کرنے آیا تھا وہی بندہ گھٹنوں میں بیٹھ کے وہ منتے ترلے کر رہا ہے کہ جی ہمیں سیف ایگزٹ یہاں سے دے دیں. یہ آپ کی جیت ہے, یہ ہار ہے. انڈیا کو کیسے ناک آؤٹ کیا افغانستان سے؟ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے دو سپر طاقتوں کا پہاڑوں میں ان کا ملبہ بنا کے یہاں سے جنازہ روانہ کیا, میں یہ الفاظ بتا رہا ہوں. لیکن انہی طاقتوں نے ہمارے انٹرنل افیئر کو اتنے کر لیا ہائی جیک. کیا ہم انٹرنل طور پہ کیا یہاں پہ ہم لوز ہو گئے ہیں؟ کیوں لوز ہو گئے؟ دیکھیے یہ آپ کا جو آپ کہتے ہیں نا کہ بیرونی سازش ہے امریکہ کی ہے, جو ہم نے امریکہ کو 20 سالوں میں شکست دی ہے وہ تو بھاگ گیا, اور یہاں پہ ہم اس سے لوز کر گئے. کیوں؟ دیکھیے بات یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے. اس پولیٹیکل پروسیس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہے, دیکھیں ڈیموکریسی ایک سسٹم کے تھرو چل رہا ہے نا. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سازش کو جو لوگ جو ابھی پاکستان اور آرمی کے درمیان ایک گیپ کریٹ ہو رہا ہے, اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا. میں بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اب بھی موقع ہے کہ آپ یہ جو لوگ جنہوں نے 35 سال اس پاکستان کو تباہ کیا ہے, آئی ایم ایف ابھی ہمیں ناک رگڑوا رہی ہے انہی لوگوں کی وجہ سے, تو کیا یہ 1.5 سال میں اس پاکستان کو سیدھا کر دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بٹ ایک چونکہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے تو میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, جنرل صاحب سے کہ سر اب بھی موقع ہے کہ آپ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپ بٹائیں. اگر وہ نہیں بیٹھتے تو آپ چیف جسٹس آف پاکستان اور آپ دونوں بیٹھ جائیں, ایک قومی حکومت بنائیں. چھوڑیں ان کو, چھوڑیں پی ٹی آئی کو, ایک قومی حکومت بنائیں. آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آئیں, تھوڑا سا پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں, اس کے بعد آپ فریش الیکشنز کرائیں. اگر اسی طرح ان کے ہاتھوں میں یہ حکومت رہی ہے, انہوں نے تو جو بچی کچی جو پیسہ ہے پاکستان میں وہ اٹھا کے لے جائیں گے, انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ہیں وہ ختم کرنے ہیں. تو ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سر آپ کائنڈلی ایک قومی حکومت بنائے جو 2-3 مہینے
جو یہ پاکستان کو اسٹیبل کرے، اس کے بعد آپ جنرل الیکشنز کی طرف جائیں. ابھی